ثواب یا ثواب یا عدم ثواب اسی اعتبار سے اس پر مرتب ہوتا ہے۔ یہاں سے اور جو کچھ ہم نے مباحث میں پیش کیا، یعنی مباح جو ہے تختلف صفتوں باعتباری ما قصدہ لاجلہ، کہ مباح کی صفت اپنے مقصود کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، تو اس کے پیش نظر ومما سنذکرہ عن المشائخ، اور جو ہم آگے مشائخ سے ذکر کریں گے، ان تمام کے پیش نظر صح لنا وضع قاعدۃ للفقہ ہی الثانیہ الامور بمقاصدها، تو ہمارے لیے فقہ کا ایک قاعدہ وضع کرنا درست ہوا، اور وہ قاعدہ ثانیہ ہے کیا ہے؟ الامور بمقاصدها، کما علمتہ، ایسا کہ آپ نے شروع میں جان لیا ہے کہ ترک اگر ترک ہو کان مصابا علیہ، تو اس پر ثواب پائے اللہ تعالی۔ وذکر قاضی خان فی فتاواه ان بیع العصیر ممن یتخذه خمرا ان قصد به التجارت فلا يحرم وان قصد به لاجل التخمیر حرام۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عصیر کی شیرے کی بیع اس شخص سے جو اس کو شراب بنائے گا، یعنی وہ مجوسی ہو، مسلمان نہ ہو، دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو شیرے کی بیع اس سے جو اس کو شراب بنائے گا یہ جائز ہے، لیکن بائع کا مقصد ان قصد به التجارہ، کہ بھئی اس کا مقصود جو ہے تجارت ہے، تو یہ جائز ہے۔ وَإِن قَصَدَ بِهِ لِأَجْلِ التَّخْمِيرِ حرام، اور اس سے مقصود جو ہے شراب ہو تو پھر حرام ہے۔ وَقَذَا غَرْسُ الْكَرَمِ عَلَى هَذَا، اور اسی طریقے سے جو ہے انگور کی بیل لگانا، تو اس نیت سے کہ اس پر انگور پیدا ہوں گے، ہم تجارت کریں گے اس سے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں اگر مراد یہ ہو کہ اس سے شراب بنے گی تو پھر یہ جو حرام ہو جائے گا، اس طرح کی نیت کرنا۔ ھذا انتہا وعلی ھذا عصیر العنب بقصد الخلیۃ او الخمریۃ، اور اسی پر تفریع ہے انگور کے شیرے کی، بقصد الخلیۃ، خلن کا معنی سرکے کے قصد سے ہو یا شراب کے قصد سے ہے، تو سرکے کے قصد سے ہوگا تو جائز ہے، اور شراب کے قصد سے جو ہے انگور کے شیرے کی بیع ناجائز ہوگی۔ والہجر فوق ثلاث دائر مع القصد، اور اسی طرح سے جو ہے جدائیگی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد، یہ دائر ہے قصد کے ساتھ، کہ حدیث پاک میں آیا ہے لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو وہ 3 دن سے زائد چھوڑے رکھے، یعنی ناراضگی میں۔ تو کہہ رہے ہیں فَإِنْ قَصَدَ ہجر المسلمی، اگر 3 دن سے زائد پر اس کا قصد جو ہے مسلمان کو چھوڑنا ہو تو حرام ہے، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں۔ یعنی اگر یہ چھوڑنا کسی مسلمان کو کسی موجب شرعی کی وجہ سے نہ ہو تو پھر یہ ناجائز ہوگا، اور کسی شرعی وجہ کی بنیاد پر کسی مسلمان سے ناراضی ہے تو پھر یہ حرام نہیں ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا، کہ یہاں پر جو ہے اس کے لیے عذر ہے کہ وہ شریعت کے خلاف چلتا ہے، اس کا کوئی عمل شریعت کے خلاف ہے اور وہ مانتا بھی نہیں سمجھانے کے باوجود، تو پھر اس کو شرعی عذر کی بنیاد پر، موجود شرعی کی بنیاد پر ترک تعلق کرنا یہ جائز ہے، لیکن بلا وجہ میں یا کسی دنیاوی غرض کی بنیاد پر جائز نہیں ہے۔ والاحداد للمرأة على میت غیر زوجها فوق 3 دائر مع القصد،
اور عورت کے لیے سوگ منانا، احداد کا معنی سوگ منانا، علی میتن غیر زوجیہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی میت پر سوگ منانا، فوق سلاسل 3 دن سے زائد، یہ قصد کے ساتھ دائر ہے۔ فَإِنْ قَصَدَتْ تَرْكَ الزِّينَةِ وَالتَّطَيُّبِ لِأَجْلِ الْمَيِّتِ حَرُمَ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَلَا۔ اگر اس نے جو ہے زینت کو، خوشبو لگانے کو میت کی وجہ سے ترک کیا ہے تو پھر یہ جو ہے ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، ورنہ نہیں۔ کیونکہ حدیث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 ليال الا المتوفى عنها زوجها 4 اشہر وعشرہ، جو عورت بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، یعنی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ منائے کرے، کسی کے لیے بھی۔ ہاں، جس عورت کا شوہر انتقال کر گیا ہے وہ اپنے شوہر پر جو ہے 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی ہے۔ تو اسی کو کہا کہ وَالْإِحْدَادُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجِهَا، عورت کے لیے سوگ منانا کسی میت پر اپنے شوہر کے علاوہ 3 دن سے زائد، یہ قصد کے اوپر دائر ہے۔ اگر اس کا مقصود یعنی اس نے قصد کیا زینت کو چھوڑنے کا، خوشبو کو چھوڑنے کا میت کی وجہ سے تو حرام ہے، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں۔ وَكَذَا قَوْلُهُمْ إِنَّ الْمُصَلِّي إِذَا قَرَأَ آيَةً مِّنَ الْقُرْآنِ جَوَابًا لِكَلَامٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، اسی طرح سے فقہا کا قول کہ مصلی نے یعنی نمازی نے جب اذا قرأ آیۃ من القرآن، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھی، جوابا لکلام، کسی کلام کے جواب میں، بطلت صلاتہ، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ وَقَذَا اذا اخبر المصلی بما یسرہ، اسی طرح سے جو ہے مصلی، اخبر المصلی بما یسرہ، جب نمازی کو خبر دی گئی ایسی خوشی والی خبر جو اس کو خوش کر دے، تو فقال الحمدللہ، نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا بھائی تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا آیا ہے، تو اس نے نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے کہا الحمدللہ، قاصدا لہو، اس خوشخبری کے جواب کا قصد کرتے ہوئے الحمدللہ کہا، بطلت، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ او بما یسو، یا اس کو اخبر المصلی بما یسو، ایسی خبر دی گئی نمازی کو جو اسے غمگین کر دے یا جو اسے بری لگے، فقال لا حول ولا قوت الا باللہ، نماز میں تھا، اس نے جواباً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، او بموت انسان، یا کسی موت، انسان کی موت پر اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، قاصدا لہو، اس خبر کا قصد کرتے ہوئے، بطل صلاتہ، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ وَقَذَا قَوْلُهُمْ بِكُفْرِهِ، اسی طرح سے ان کا قول ہے فقہا کا اس کے کفر کا، اذا قرأ القرآن فی معرض کلام الناس، کلام الناس کے درمیان جب اس نے قرآن پڑھا، مراد یہ تعریض کرتے ہوئے یا قرآن کی کسی آیت کو ایک عام موقع پر جو ہے نظیر بناتے ہوئے، اس کی مثال انہوں نے دی ہے کما اذا اجتمعوا، جیسے لوگ جمع ہوئے، فقرا، اس نے پڑھا، فجمعناہم جمعن، یہ اللہ کا کلام تھا کہ ہم نے ان کو جمع کیا، لیکن جب لوگوں کی موجودگی پر یہ کلام پاک کی آیت سے تعریض کرتے ہوئے اس نے کہا، وَقَذَا اذا قَرَأَ وَقَاسًا دِحَاقًا عِنْدَ رُؤْيَةِ قَاسٍ، کسی جو ہے جام کو یا گلاس کو، پیالے کو دیکھ کر، جو جام سے بھرا ہوا ہو، کسی مشروب سے بھرا ہوا ہو، وَقَاسًا دِحَاقًا کہا تو یہ جائز نہیں ہے، وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي الْفَاظِ التَّكْفِيرِ كُلِّهَا، اور اس کی بہت سی نظیریں ہیں، جیسے کہ ایک مثال یوں بھی دی ہے، لَقَدْ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى،
کوئی شخص جو ہے موسیٰ نام کا ہو، تو اب وہ آیا کسی مناسب موقع پر، تو قرآن کریم میں ہے لقد جیتا علی قدری یا موسیٰ، ہے موسیٰ تمہیں ٹھہرے ہوئے وقت پر آئے۔ تو جیسے کہتے ہیں فارسی میں چے بر وقت رسیدے، کھانا کھا رہے تھے یا کوئی ایسا موقع تھا کہ بھئی بڑے اچھے موقع سے پہنچے ماشاءاللہ، تو اب اس نے کوئی موسیٰ نام کا تھا، اس نے کہا لقد جیتا، قرآن پاک کی آیت پڑھی لقد جیتا علی قدری یا موسیٰ، تو یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، بلکہ کفر تک کا قول کیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قال قاضی خان الفقاعی، قاضی خان نے کہا ہے الفقاعی اذا قال عند فتح الفقاع للمشتری، فقاعی کہتے ہیں وہ شراب جس کو جو سے بنایا جائے، تو فقاع کا معنی یہ ہوگا کہ اس پر جو ہے جھاگ اوپر آتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے فقاعی کہا جاتا ہے ایسی شراب بیچنے والے کو۔ تو قال قاضی خان الفقاعی اذا قال، فقاعی نے جب کہا عند فتح الفقاع، فقاع کو کھولتے وقت، یعنی وہ شراب جو سے بنائی گئی ہو اس کے برتن کو کھول کے وقت، للمشتری بیچنے والے خریدنے والے سے، صلی علی محمد، نبی پر درود پڑھیں، حضور پر درود پڑھیں، یکونو قالو یکونو آسین، تو گناہگار ہوگا کہ شراب کا برتن کھول لے آئے اور کہہ رہا صلی علی محمد۔ وَقَالَ الْحَارِثُ إِذَا قَالَ فِي الْحِرَاسَةِ، اسی طرح سے چوکی دار نے اپنی چوکی داری کے درمیان کہا لا الہ الا اللہ، یعنی لِأَجَلِ الْإِعْلَامِ بِأَنَّهُ مُسْتَيْقِظٌ، اس بات کی خبر دینے کے لیے کو بیدار ہے، بخلاف العالم اذا قال فی المجلس، برخلاف عالم صاحب کے جب انہوں نے کہا مجلس میں صلو علی النبی، نبی پر درود بھیجو، فإنه يصاب على ذلك، تو وہ جو ہے اس پر ثواب پائیں گے، جیسے میلاد میں کہتے ہیں ایک بار درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد۔ وقد الغازی، اور اسی طرح سے جو ہے غازی وہ شخص جو میدان جہاد میں ہو، اذا قال کبرو، جب اس نے کہا تکبیر کرو، پڑھو اللہ کی بڑائی بولو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لأن الحارث والفقاعی یاخذان بذلک اجرا، اس لیے کہ حارث اور فقاعی ان دونوں پر اجرت لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ علت انہوں نے بیان کی ہے کہ اس وجہ سے وہ گناہگار ہوگا کہ فقہ کھولتے وقت اس نے یہ کہا صلی علی محمد، یا پھر چوکیدار نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اس بات کا ثبوت دینے کے لیے میں بیدار ہوں، تو دونوں گناہگار ہوں گے۔ اس کی علت یہ بتائی کہ اس پر یہ اجرت لیتے ہیں اس وجہ سے، لیکن یہ علت اس کے بارے میں کہا گیا کہ علت جو ہے حاضر تعلیل علیل، کہ علت جو ہے بیمار ہے خود، اس کو علت بنانا، کیونکہ فقہ یا حارث چوکیدار جو اپنی بیداری کا ثبوت دیتا ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعے، اور فقہ نے جو ہے جب وہ برتن کھولا شراب کا یا اس سے شراب کا، تو کہ کے لیے حضرت بہت زیادہ آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ آواز کٹ رہی ہے، اللہ رحم فرمائے اس پر۔ جی چلیے، حضرت بہت زیادہ آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔
ذرا آواز نہیں آ رہی ہے حضرت آپ کی. اب تو سے بھی چل رہا ہے، دیکھتے ہیں. تو آ رہی ہے، اب تو نہیں ہے. اب بھی نہیں آ رہی ہے آواز. کیا مولانا سمن صاحب قبلہ آپ کو آ رہی ہے آواز؟ ہیلو. ہاں یہ نیٹ ورک کی پرابلم ہے، بار تو ہیلو. ہاں ہلو حضرت، کٹ رہی ہے اب بھی آواز بہت، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں. اچھا. ہلو اب بولیے حضرت، لگا آئی. کل ہو سکتا ہے وہاں سے ہی آیا تھا. ابھی آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے ٹھیک ٹھیک. تعلیمی خلاف عالم کے جب اس نے مجلس میں کہا صلو علی النبی، نبی پر درود بھیجو فَإِنَّهُ يُصَابُ عَلَيْكَ، تو ثواب ملے گا. وَقَذَا الْغَازِي إِذَا قَالَ كَبِّرُوا، اسی طرح سے غازی جب اللہ کی بڑائی بولو یصابو، اس کو ثواب دیا جائے گا. لِأَنَّ الْحَارِسَ وَالْفُقَهَاءَ يَأْخُذَانِ. یہ علت بتا رہے ہیں کہ چوکی دار نے اپنی بیداری کا ثبوت دینے کے لیے یہ کہا لا الہ الا اللہ. یا شراب، وہ جو کہ شراب بیچنے والے نے جس کو فقائی کہا جائے، فقا یعنی اپنا برتن شراب کا کھولتے وقت کہا صلو علی محمد یا صلی علی محمد، تو یہ دونوں جو ہے گناہگار ہوں گے. اور اس کی علت انہوں نے یہ بتائی. ابھی آ رہی ہے کیا آواز؟ جی حضرت آ رہی جی. ہیلو. جی اس کی علت انہوں نے یہ بتائی کہ یہ جو ہے دونوں اس پر یاخذان بذالک اجرا، اس پر اجر لیتے ہیں. لیکن یہ علت جو ہے صحیح نہیں ہے. اس علت کو جو ہے علامہ یاقوت حموی نے علیل کہا حاضت تعلیل علیل، یہ علت جو ہے بیمار ہے، اس کو علت قرار دینا، یہ علت بھی بیمار ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے. بلکہ اس کی کہ اس نے جو ہے درود شریف کو اپنی شراب کی عمدگی بتانے کے لیے جو ہے پڑھا، اس وجہ سے گناہگار ہوگا. اور اسی طرح سے چوکیدار نے اپنے بیداری کا ثبوت دینے کے لیے کلمہ توحید کو ذریعہ بنایا، تو اس لیے جو ہے یہ گناہگار ہوا. اجر لینا، اجرت لینا یہ علت نہیں ہے صحیح، علت جو ہے کمزور ہے. چلیے. رجل جاء الى البزاز لیشتری منہ ثوبا، ایک شخص جو ہے کپڑا بیچنے والے کے پاس آیا تاکہ اس سے جو ہے کپڑا خریدے. فلما فتح المتاع، اس نے سامان کھولا یا گٹھی کھولی، قال سبحان اللہ او قال اللہم صلی علی محمد. ان اراد بذالک اعلام المشتری جودت ثیابہ و متاع کریہ.
اگر اس نے اس سے یہ بتانا چاہیا، اپنے کپڑے کی عمدگی کو بتانا چاہا کہ بہت بڑھیا کپڑا ہے میرا، اور اپنا اس کا سامان بڑھیا ہے یہ بتانا چاہا، تو پھر اور اسی میں یہ ہے کہ جب مسلمان نے جن سے کہا اطال اللہ بقاکا، اللہ تمہاری جو ہے عمر دراز کرے، قالوا ان نوا بقلبه ان يطيل الله بقاء لعله ان يسلم او يؤدي الجزية عن ذل وصغار لا باس به. تو فقہاء نے اگر اس نے اپنے دل سے یہ نیت کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر دراز تاکہ وہ ہو جائے، اسلام لے آئے، او یؤدی الجزیہ، یا وہ جو ہے ٹیکس ادا کرے ذلت کے ساتھ، تو لا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لأن هذا دعاء له إلى الإسلام أو لمنفعة المسلمین، اس لیے کہ یہ اس کے لیے اسلام یا یہ کہ وہ جزیہ دے، اس لیے اس نے یہ کہا تھا او لمنفعة المسلمین، فائدہ پہنچانے کے لیے دعا ہے. ثم قال رجل امسك المصحف بيته يقرأ قالوا الخير لا يحسب ويرجى له الثواب. پھر آگے ایک جزیہ اور تفریح کرتے ہیں کہ رجل امسك المصحف في بيته، کسی شخص نے اپنے گھر میں مصحف یعنی قرآن پاک کو جو ہے روک رکھا ہے، یعنی اپنے گھر میں رکھا ہے، ولا يقرأ، وہ پڑھتا نہیں ہے اسے. قالوا، تو فقہاء نے کہا ان نوا بہ الخیر والبرکۃ، اس سے مراد اس کی یہ ہے خیر و برکت کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے میرے گھر میں برکت کرے، تو لا یاسم، گناہ گار نہیں ہوگا، ویرجا لہ الثواب، اور اس کے لیے ثواب کی امید ہے. ثم قال، پھر ایک جزیہ اور تفریح کیا، رجل یذکر اللہ فی مجلس الفسق، کہ ایک شخص جو ہے فسق و فجور کی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، جہاں شراب و کباب، ناچ گانے یا برائی کی مجلس ہے، اور وہ وہاں پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو فقہاء کہتے قالوا ان نوا ان الفسقۃ یشتغلون بالفسق وانا اشتغل بالذکر فهو افضل واحسن. پہنچ رہی ہے آواز؟ جی 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 حضرت. ہیلو. جی تو فقہاء نے کہا اگر اس کی نیت اس سے یہ کہ ان الفسقۃ، فاسق کی جمع ہے فسقہ، کہ فاسق لوگ جو ہے یشتغلون بالفسق، فسق و فجور میں مشغول ہیں، وانا اشتغل بالذکر، اور میں ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہوں، یہ نیت ہے، تو فہو افضل و احسن، تو پھر تو افضل اور احسن ہے کہ اس نے اللہ کا ذکر وہاں پر کیا. اور اس نیت سے کیا کہ بھئی فاسق جو ہیں فسق کر رہے ہیں، اس کے سراتے واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اس کو سراتے و فاسقین کے فسق کو سراتے ہوئے کہ واہ سبحان اللہ کتنی اچھی مجلس جمی ہے، اس نیت سے کیا تو پھر جو ہے یہ گناہگار ہوگا. گویا کہ مجلس فسق کی عمدگی کو یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ ذکر الہی سے جو ہے اس کی تعریف کر رہا ہے فسق کی، تو یہ گناہگار ہوگا. ہاں اس کی نیت یہ ہے کہ فاسق اپنے فسق میں مبتلا ہے، میں کم از کم اللہ کا ذکر ہی کروں تو پھر ثواب پائے گا، فہو افضل و احسن. وَإِن صَبَّحَ فِي السُّوقِ نَادِيًا أَنَّ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَأَنَا أُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى فِي هَذَا الْوَضْعِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَأَحْسَنُ مِنْ أَنْ يُسَبِّحَ وَحْدَهُ فِي غَيْرِ السُّوقِ. اور اگر کسی نے بازار میں سبحان اللہ کہا، اللہ کی پاکی بیان کی، سبحان اللہ کہا، تسبیح پڑھی، نیت اس کی ہے ان الناس یشتغلون بامور الدنیا، کہ لوگ دنیا کے معاملات میں مصروف ہیں، وانا اسبح اللہ تعالی فی ھذا الوضع،
اور میں اس حالات میں کہ جب لوگ دنیا میں مشغول ہیں میں اللہ کی پاکی بیان کروں گا، تسبیح بیان کروں گا، فہو افضل و حسن من ان یسبح بعدہ فی غیر سوقی، تو یہ بہتر ہے اور اچھا ہے اس سے ان یسبح وحدہ فی غیر سوق، کہ وہ تنے تنہا بازار کے علاوہ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا، تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب لوگ بازار میں امور دنیا میں مشغول ہوں کہ لوگ امور دنیا میں لگے ہوئے ہیں، میں چلیے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کم از کم اس مجلس میں، تو جو ہے یہ ثواب پائے گا۔ وَإِن صَبَّحَ عَلَى وَجْهِ الْاعْتِبَارِ يُجْرُ عَلَى ذَلِكَ، اور اگر اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی اس مجلس میں علی وجہ الاعتبار، عبرت حاصل کرنے کے لیے، کہ بھئی لوگ امور دنیا میں ہیں، میں بازار میں رہ کر اللہ کی تسبیح بیان کروں گا، کر رہا ہوں، کروں گا، تاکہ جو ہے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور مجھے دیکھ کے دوسرے بھی ہو سکتا ہے عمل کرنے لگے، اس کی یہ نیت تھی، یُجَرُ عَلَى ذَلِكَ، تو اس پر اجر پائے گا۔ وَإِن صَبَّحَ أَنَّ الْفَسَقَ يَعْمَلُ الْفِسْقَ كَانَ آسِمًا، ہاں اگر اس کی نیت یہ ہے کہ بھئی فاسق اپنے فسق پر انجام دے رہے ہیں، تو یہ اس پر سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہہ رہا ہے، تو پھر تو گناہگار ہوگا۔ ثم قال ان سجد للسلطان فإن كان قصده التحیۃ والتعظیم دون الصلاۃ لا یکفر، اگر کسی نے بادشاہ کو سجدہ کیا اور اس کا مقصود سجدہ تعظیمی ہے، تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں دون الصلاۃ نماز مراد نہیں، تعبدی سجدہ مراد نہیں ہے، سجدہ تعظیمی ہے، لا یکفر، تو اس کو کفر قرار نہیں دیا جائے گا۔ اصلہ امر الملائکۃ بالسجود لآدم، ہاں یہ ہماری شریعت میں یہ حرام سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اب کافر کیوں قرار نہیں دیا جائے گا؟ سجدہ تعظیمی مراد ہے، تعبدی مراد قصد نہیں ہے اس کا عبادت کی نیت سے، تو اس کی اصل امر الملائکۃ بالسجود لآدم، اس کی اصل جو ہے فرشتوں کو حکم ہے سجدہ کرنے کا حضرت آدم کو، حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا، تو یہ اصل ہے، اس وجہ سے کفر قرار نہیں دیا جائے گا۔ وسجود اخوت یوسف علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا سجدہ ہے یوسف علیہ السلام کو۔ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى السْجْدِ لِلْمَلَكِ بِالْقَتْلِ، اور اگر مجبور کیا گیا سجدہ کرنے پر بادشاہ کو سجدہ کرنے پر قتل کے ذریعے، فَإِنْ أَمَرُوهُ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ فَالسَّوَابُ، یہی مجبور کیا گیا، مجبور کیا قتل ذریعے نے، قتل کی دھمکی دے کر بادشاہ کو سجدہ آواز کٹ رہی ہے حضرت؟ جی اب آ آواز رہی آ رہی ہے؟ ہے جی حضرت، جی جی اچھا جی، شروع کیجیے۔ اچھا اچھا، تو یہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى السُّجُودِ لِلْمَلَكِ بِالْقَتْلِ، اگر مجبور کیا گیا بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے قتل کی دھمکی کے ذریعے، تو اگر ان لوگوں نے اس کو فَإِنْ أَمَرُوهُ بِهِ وَجْهِ الْعِبَادَةِ فَالسَّوَابُ، اور ان لوگوں نے حکم دیا ہے سجدہ تعبدی کا، بادشاہ کو سجدہ تعبدی کر عبادت کے طور پر، فَالصَّبْرُ أَفْضَلُ، تو پھر صبر ہے، یعنی جو ہے اس کا بادشاہ کو سجدہ تعبدی نہ کرنا اور جان دے دینا یہ بہتر ہے۔ کمن اکرہا علی الکفر، ایسے ہے جیسے کہ مجبور کیا گیا کفر پر۔ وَإِنْ كَانَ لِلتَّحِيَّةِ، اور قتل کی دھمکی کے ذریعے بادشاہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لوگوں نے کہا مجبور کیا
لیکن یہ سجدہ تحیت ہے کہ بھائی تعظیمی سجدہ تعظیمی کرو فل افضل السجود، تو کہہ رہے جان بچانا یہ اور سجدہ کر لینا، جان نہ دینا اور سجدہ کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جان کو بچا لے اور سجدہ کر لے جب سجدہ تعظیمی ہو، قتل کی دھمکی کہ شکم دیر جب سے اس کے کھانے تو ہوا، وہ اس کا مطلب جو ہوتا ہے سے دوسرے اگر نہیں کھائے گا جان جانے کا اندیشہ ہے تو نماز پڑھ سکے، اور مباح وہ جو ہے قدر کی ہے اور شکم سیر ہو گیا اس کے اوپر جو ہے حرام ہے شہوت کی نیت سے، خواہش کی نیت سے، ٹیسٹ کی نیت سے شکم سیر ہونے کے باوجود اس سے زائد کھانا۔ اور اگر اس سے مقصود یہ تھا کہ زیادہ کھا لوں گا تو روزے پر جو ہے تقویت ملے گی، یا مہمان تھے خود تو شکم سیر ہو گیا تھا لیکن اس نے سوچا اگر میں ہاتھ کھینچ لوں گا تو مہمان بھی شرمندہ ہو کے ہو سکتا ہے ہاتھ کھینچ لے، لہذا مہمان کا ساتھ دینے کے لیے اگر کھاتا ہے یہ نیت ہے شکم سیری سے اوپر بھی تو پھر جو ہے ناجائز حرام نہیں ہوگا۔ لیکن قصدہ یہ کہہ رہے الاکل فوق الشبع حرام بقصد شہوتی، شکم سیری سے اوپر جو ہے کھانا یہ حرام ہے شہوت کی نیت سے، لذت کی، ٹیسٹ کی۔ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّي عَلَى الصَّوْمِ، اور اگر اس سے مقصود اس کا روزے پر جو ہے تقویت حاصل کرنا ہو، او مؤاکلۃ الضیف فمستحب، یا مہمان کو کھلانا، مہمان کا ساتھ دینا کھانے میں یہ مقصود ہو تو پھر جو ہے بہتر ہے، مستحب ہے۔ وقالوا الکافر اذا تطرس بمسلم فإن رماه مسلم فإن قصد قتل المسلم حرام۔ اور فقہ نے کہا کافر نے جب ڈھال بنایا کسی مسلمان کو، یعنی جنگ ہو رہی تھی، ایک طرف سے مسلمان تھے دوسری طرف سے کفار تھے، کافر نے کسی مسلمان کو جو ہے ڈھال بنا لیا تاکہ سامنے والا میرا مد مقابل مسلمان کو دیکھ کر گولی نہ چلائے، تو کہہ رہے ہیں فَإِن رَمَاهُ مُسْلِمٌ، سامنے والے مسلمان نے اس کو تیر پھینکا، فَإِن قَصَدَ قَتْلَ الْمُسْلِمِ حَرَمًا، تو سامنے والے نے اگر مسلمان کو قتل کرنے کی نیت سے یہ تیر اندازی کی ہے، تیر پھینکا ہے، حرام ہوگا۔ وَإِن قَصَدَ قَتْلَ الْكَافِرِ، اور اگر کافر کو قتل کرنے کی نیت تھی اس کی تو لا، اس وقت حرام نہیں ہوگا۔ وَلَوْلَا خَوْفَةُ لِلْإِطَالَةِ لَأَوْرَدْنَا فُرُوعًا۔ ہاں تو اب بس یہ ہو گیا، سمجھ لو یہی تو کہہ رہے ہیں یہ، جی بس یہ دو چار لائنوں کا ترجمہ کر لیجئے، جی تھوڑا سا ترجمہ کر لیجئے۔ یہی کہہ رہے ہیں وَلَوْلَا خَوْفُ الْإِطَالَةِ، اگر درازگی کا خوف نہ ہوتا، لَأَوْرَدْنَا فُرُوعًا كَثِيرًا، شاہد لمستنبطنا قاعدہ وہی الامور بقاعدہ، کہ اگر اطالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم جو ہے بہت اب فی باب لقطتی، اور انہوں نے لقطہ کے باب میں کہا ان اخذا بنیت ردی حل لہ روحا، کوئی پاکستان تھا اس نیت سے اٹھایا کہ نظر بنیت دیہا استعمال کو واپس کر کے جائے گا اللہ روا، تو اس کا یہ اٹھانا چاہے خدا بنیتی تشبیہی کان غاصباً، اور اگر اس نے لیا ہے اپنے لیے اٹھایا اس نے اس کو اپنی نیت سے کانا غاصباً، تو یہ غاصب بھی ہوگا گنہگار بھی ہوگا۔ وفی التاتار خانیہ فی الحجر والاباحتی اذا توسد الکتاب،
اور تاتو رخانیہ میں ہے حضر العباد کے باب میں کہ جب کسی نے کتاب کو تکیہ بنایا، کتاب پر سر رکھ کے لیٹ گیا جیسے تکیے پہ لیٹتے ہیں، فَإِنْ قَصَدَ الْحِفْظَ لَا يَكْرَهُ وَإِلَّا يَكْرَهُ، اگر اس سے مقصود اس کا کتاب کی حفاظت ہے، کہیں نیند آ رہی تھی اگر کوئی کتنے نجائز نہیں ہے اور سب کی نیند لیٹ پائے، تب تو جو ہے کراہت نہیں ہے، وَإِلَّا يَكْرَهُ ورنہ مکروہ ہے، وَإِنْ غَرَسَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنْ قَصَدَ الظِّلَّ لَا يَكْرَهُ وَإِنْ قَصَدَ مَنْفَعَةً أُخْرَى يَكْرَهُ، اور اگر کسی نے جو ہے مسجد میں پیڑ لگائے، پودا لگایا، تو اگر مقصود اس کا سایہ ہے کہ نمازی آئیں سایہ حاصل کریں، ضرورت ہے یہاں اس نیت سے لگایا ہے تو لا یکرہ مکروہ نہیں ہے، وَإِنْ قَصَدَ مَنْفَعَةً أُخْرَى يَكْرَهُ، اور اگر اسے خاص طور سے اپنے لیے کوئی منفعت حاصل ہے کہ اس کے میں جو ہے پھل بیچوں یا پھل کھاؤں، تو اس صورت میں جو ہے مسجد میں پودا لگانا مکروہ ہوگا، وَكِتَابَةُ اسم اللہ تعالی علی الدراہم ان کان بقصد العلامت لا یکرہ وللتحاون یکرہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا روپیے پیسے درہم دینار پر اگر جی پہچان کی نیت سے ہو تو مکروہ نہیں ہے، اور وللتحاون یکرہ، اور اگر جو ہے تخفیف کی نیت سے ہو تو یہ مکروہ ہے، مرکوع نہیں، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ کفر تک ہے، کسی پر بیٹھنا جس پاک ہو، تو اگر مقصود حفاظت ہے اس کی کہ کوئی لے نہ جائے تو مکروہ نہیں ہے، جو آپ نے پوچھا تھا وہ قتل خطا ہے نا، تو قتل ہے وہ یہ ہے اور کفارہ کے پکے اور گئی حضرت آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے، بہت زیادہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا پڑھیں، قتل خطا میں بھی دیت ہے، اس میں یہ کہہ رہا تھا میں کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے، مومن غلام آزاد کرنا اور اس کے وارثین کو دیت دینا، اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو غلطی سے جو ہے قتل کر دیا، جیسا کہ کل مثال گزری، اسی پرندے کو مارا، کو لیا، یا کسی ذمہ کو، یا کسی کافر حربی تک، لیکن اس سے جو ہے خاص معاہدہ ہو چکا سے لگ گیا تو اس حیثیت ہے اور کفارہ بھی ہے اس کا۔ اب یہ غلام مومن غلام اب غلام نہیں تو اس کا کفارہ ہے کہ 2 مہینے کے وہ روزے رکھے، اور دیت جو ہے 3 سال کے اندر جو ہے اس کے وارثین کو دیت دیتے، اگر وہ معاف کر دے حربی ہے وہ نہ ذمی ہے، نہ ہی وہ جو ہے نہ مسلم ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے اس سے کسی قسم کا معاہدہ ہے، خالص حربی کافر ہے تو اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔